السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اچانک دل میں کچھ ایسے خیال آئے کہ میں مجبور ہوا یہ سوچ کے کہ اس کے اوپر کچھ بات کی جائے۔ بڑی تعداد میں کانپور میں یا اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینہ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو باحیثیت ہیں اور اللہ نے نوازا ہے، جذبہ ہے، تو وہ حج بھی بار بار کر چکے ہیں اور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے لگا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو درود و سلام کی بارشیں ہوتی ہیں مدینہ منورہ میں، اور جو مکہ شریف میں رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ کا نیک بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عاشق ہے کوئی، تو پھر اس کے لیے یہ کہنا کہ نہیں اس بار ہم نہیں جا رہے ہیں دل پہ پتھر رکھنے کے برابر ہوگا۔ کیونکہ میں خود، خیر میں اپنے بارے میں کیا کہوں، مجھے لگا کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ جو ہر سال جاتے تھے ان کا دوہرا نقصان ہو رہا ہے، یعنی دو طرح کے نقصان میں ہے وہ۔ ایک تو نقصان یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے دیدار سے محروم ہے، گنبد خضرا کے دیدار سے محروم ہے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے آقا کی بارگاہ میں جو درود و سلام کے ہمیں اور جو شفاعت کے طلبگار ہوتے تھے اس سے محروم ہیں۔ دوسری طرف ایک بات یہ بھی دل میں آتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ایک نیکی پہ 70 نیکی کا ثواب ہے یہاں، لیکن وہاں کا بھاؤ کرنسی کا کچھ الگ ہوتا ہے، یعنی ایک نیکی پہ 1,00,000 کا ثواب وہاں پر ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیکی پہ 70 کا ثواب اور ایک نیکی پہ 1,00,000 کا ثواب کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے۔ دل میں افسوس تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے، دوہرے نقصان کا افسوس ہوگا۔ ایک پہلو تو مجھے یہ دکھائی دیا، دوسرا پہلو ذہن میں یہ آیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے جو حالات اس وقت پوری دنیا کے چل رہے ہیں، انسانیت گھٹنے پہ آ گئی ہے اور مجبور ہو گئی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر اس پہلو کو دیکھا جائے تو بڑی تعداد میں ایسے ضرورت مند اور مستحق لوگ اس وقت گھوم رہے ہیں کہ جو سونی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دور تک نگاہیں پھیلا کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ جائے اور بد مٹھی مدد کر کے چلا جائے۔ یہ دونوں پہلو الگ الگ جو مجھے دکھے تو مجھے لگا کہ اگر ان دونوں پہلوؤں کے بیچ میں کوئی ایک برج بنا دیا جائے، کوئی ایک پل بن جائے کہ ادھر کا آدمی چل کے ادھر تک پہنچ سکے، اس سوچ نے جب مجھے مجبور کیا تو میں نے ذہن کے اندر اپنی جو لائبریری ہے اللہ کا نام لے کے کوشش کی کہ یہاں پر دیکھیں کہ شاید کہیں کسی کتاب سے کچھ ایسی چیز مل جائے جو یہ پل بنانے کا کام کر سکے۔ کتاب ماضی کے اوراق الٹ کے دیکھ ذرا، نہ جانے کون سا پنہ مڑا ہوا نکلے۔ کسی کتاب کے ایک پنے پہ مجھے ایک واقعہ ملا، آپ کو سناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس واقعے کو بتانے سے بغیر کچھ کہے ہی آپ کے دل میں کچھ ہلچل پیدا ہو جائے۔ کوفے کی بستی میں ایک صاحب کا نام کتابوں میں ملتا ہے ربیع ابن سلیمان۔ ربیع ابن سلیمان ایک کوفے کے رہنے والے صاحب تھے، پیسہ جمع کر رہے تھے، بہت دنوں سے حج پہ جانے کا ارادہ تھا۔ جب پورا ان کو لگا کہ ہاں حج پہ جانے کے برابر کا پیسہ میرا جمع ہو گیا ہے، اور اس سال جب حج کے ایام نزدیک آنے لگے تو وہ خریداری کے لیے نکلے۔ ظاہر اس زمانے میں ہوائی جہاز یا موٹر کار یہ سب تو تھا نہیں، اونٹ سے اور پیدل سواریاں ہوتی تھیں تو بڑے لوازمات ہوتے تھے اور مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو وہ سفر کے لیے جو انتظامات کرنے تھے، وہ سارا سامان خریدنے کے لیے گھر سے نکلے، وہ پیسہ جو انہوں نے حج کے لیے جمع کیا تھا اس کو لے کے۔ بازار جب وہ پہنچے تو بازار کی ہمہ ہمی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف بازار کی طرف ایک کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس کوڑے کے ڈھیر پہ ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے، اور ایک بوڑھی عورت اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ مردار جانور کا گوشت کھانا اور کھلانا یہ دونوں حرام ہے۔ ربیع ابن سلیمان کے دل میں یہ خلش پیدا ہوئی کہ آخر یہ بوڑھی عورت ایسا کیوں کر رہی ہے، کیا مجبوری ہے اس کی؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کھانے کے ہوٹل کا کام کرتی ہے اور یہ مسافروں کو کھانا پکا کے کھلاتی ہے، مردار جانور کا گوشت کھلانا چاہ رہی ہے؟ خاموشی سے اس عورت کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو وہاں کا ماجرا دیکھ کے آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس گھر کا حال یہ تھا کہ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، 4 بچے اس کے گھر میں تھے، اور پچھلے 4 دن سے گھر میں فاقہ تھا۔
بچوں کی بھوک جب بے بس ماں سے برداشت نہ ہوئی تو مردار جانور کا گوشت کاٹنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہی پکا کے کھلائیں، کم سے کم بچوں کے پیٹ میں تو کچھ چلا جائے۔ ربیع بن سلیمان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور انہوں نے حج کے لیے جتنا پیسہ جمع کیا تھا وہ سب اس مجبور بے بس گھرانے کی مدد میں دیا، اور اس گھر سے نکل کے خاموشی سے اپنے گھر میں آ گئے، اور اس دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے جب تک کوفے کی بستی کے اور جو لوگ حج پہ جانے والے تھے وہ سب چلے نہیں گئے۔ اس کے بعد حج کے ایام آئے، حج وہاں مکمل ہوا۔ ربیع بن سلیمان دل پکڑ پکڑ کے روئے اپنے گھر میں، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہا۔ جب حج سے فارغ ہونے کے بعد اس بستی کے لوگ واپس اپنی بستی میں آئے تو پوری بستی کے لوگ گھروں سے نکل کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حاجیوں کا استقبال کریں گے۔ جب استقبال کا سلسلہ چل رہا تھا تو بہت سے حاجیوں نے ربیع ابن سلیمان کو دیکھا اور ان کو بھی مبارکباد دی کہ بھائی ربیع تم کو حج مبارک ہو، بھائی ربیع تمہیں حج بہت مبارک ہو۔ تو یہ رونے لگے، کہنے لگے بھائی تم لوگ کیوں میرا مذاق بنا رہے ہو، میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں، میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میں تو کوفے کی بستی میں ہی رہا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار کمال کرتے ہو، ابھی حج کر کے لوٹے ہو اور ابھی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ارے بھائی توبہ کرو، ایسا نہ کرو، اگر مذاق کر رہے ہو تو توبہ کرو، ایسا بالکل نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں گیا حج کرنے، واقعی نہیں کیا، آپ یقین کیجئے۔ تھوڑا سا تلخی ہوئی، بہرحال حاجیوں میں سے ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا یار تم جھوٹ بول رہے ہو کہ سچ بول رہے ہو یہ تم جانو، یہ پکڑو اپنی تھیلی، میں کب سے اس کو لادے لادے گھوم رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیسی تھیلی؟ تو کہا یار تمہیں یاد نہیں ہے مدینہ منورہ میں جب سرکار کے روضے پہ سلام پیش کرنے کے لیے باب جبرائیل سے ہم اور تم داخل ہو رہے تھے، وہاں بہت بھیڑ بھاڑ تھی، تم نے یہ اپنی تھیلی مجھے پکڑائی تھی، اس کے بعد نہ جانے اس بھیڑ میں تم کہاں غائب ہوئے، مجھے کہیں ملے ہی نہیں، اور ساتھیوں نے تمہیں مینا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، کعبۃ اللہ کے نزدیک دیکھا، لیکن مجھے تم نہیں ملے، اور میں تمہاری امانتاً یہ تھیلی جب سے لادے لادے گھوم رہا ہوں، یہ پکڑو۔ اب تو ربیع کی اور آنکھیں کھلیں، انہوں نے کہا بھائی کیسی تھیلی؟ بہرحال کوئی زور نہیں چلا اور جبراً لوگوں نے وہ تھیلی ان کو دے دی۔ ربیع بوجھل بوجھل قدموں سے اس تھیلی کو لے کے اپنے گھر میں آئے، عجیب دل کی کیفیت تھی، کچھ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ ہلکا سا کھایا پیا، ٹیک لگا کے دیوار سے بیٹھ گئے، نیند آنکھوں دور تھی کوسوں سے، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، بے خودی کے عالم میں آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی اور جب سو گئے تو خواب میں دید نبوی حاصل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع ابن سلیمان کے خواب میں آئے اور کہا کہ ربیع جس وقت تم نے اس مجبور بے بس گھرانے کی مدد کے لیے حج کے لیے جمع کیا ہوا پیسہ دیا تھا، اللہ رب العزت نے اسی وقت تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ تمہاری طرف سے جا کے حج کرے۔ اس فرشتے نے تمہاری طرف سے حج کیا، تمہارے ساتھیوں نے اس فرشتے کو دیکھا جو تمہاری شکل کا تھا۔ یہ تھیلی اللہ کی طرف سے تمہیں بھیجی گئی ہے، 700 اشرفیاں اس تھیلی میں ہیں، اور دیکھو اس پہ لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس کا معنی مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ جو اللہ سے تجارت کرتا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ مجھے لگا کہ اگر آپ خود ہی سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس مد کے لیے پیسہ جمع کیا، یا میرے دل میں ایک بات اور دل میں آئی میرے، دیکھیے میں آپ سے وضاحت کر دوں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن مومن ہونے کی حیثیت سے مشورہ دے سکتا ہوں۔ مفتی نہیں ہوں اس لیے فتویٰ نہیں دے سکتا، مومن ہوں اس لیے مشورہ دے سکتا ہوں۔ بڑی تعداد میں جو بڑے کاروباری ہیں جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، جن کی کئی لاکھ روپے سال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، میرا مشورہ ہے ان سے، مخلصانہ ہمدردی بھرا یہ مشورہ ہے، اور مشورہ دینے سے پہلے بھی کہہ دوں کہ آپ میری بات کو سننے کے بعد میرے کہے پہ عمل نہ کریں، آپ جس مسلک کے ہوں، جس فرقے کے ہوں، اس مولانا سے اس کے بارے میں بات کر لیں، اور اگر مولانا بھی ہاں کر دیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بار زکوٰۃ کے پیسوں میں آپ کے یہاں جو بڑی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی ٹینری میں، آپ کی میل میں، آپ کے اور بڑے گوڈاؤن میں جو لیبر مزدور آپ کے یہاں کام کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس بار زکوٰۃ کے حقدار وہ بھی ہیں۔ آپ مشورہ کر لیں اپنے عالم سے، اپنے مفتی سے مشورہ کر لیں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار پہلا حق آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو آپ کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے ان کو پہنچا دیتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اور بغیر مانگے بے بس نگاہوں کے سامنے ایک ہاتھ آئے گا اور جو دے دے گا۔ دیکھیے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال رمضان شریف کے مہینے میں
عمرے پہ جانے کا پیسہ اگر آپ نے جمع کیا ہے، حج، نفل حج کے لیے، فرض حج کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفل حج کے لیے اگر آپ نے کچھ اماؤنٹ جمع کیا ہے، یا بڑی تعداد میں آپ زکوٰۃ ہر سال دیتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے کام کرنے والوں لوگوں کو، اب ایک آپ بات یہ کہیں گے کہ بھائی کام کرنے والوں میں ہر مذہب کا آدمی میرے پاس کام کرتا ہے، تو میرے بھائی آپ جو ایمان والا آپ کے پاس کام کر رہا ہے، زکوٰۃ میں سے اس کو حصہ دیجیے، اور حق تلفی کسی کی نہ کیجیے۔ انسانیت کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کی بھی مدد کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیجیے۔ یقین جانیے گزرے سالوں کی زکوٰۃ اور اس بار کی نکلی ہوئی زکوٰۃ کا فرق ایک سال میں ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کیا آپ سے کہوں، بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ یہی بات اتنی لمبی ہو گئی اور اس طریقے کی بات ہو گئی، تو بہرحال میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دل میں ایک خیال آیا تھا، وہ خیال میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور مجھے تعلیم دی ہے میری ماں نے یہ بچپن سے، کوئی روئے تو آنسو پوچھ دوں میں اپنے دامن سے۔ اس کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو، اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیے گا۔ خدا حافظ۔ ارے ہاں، ایک ضروری بات تو میں کہنا بھول ہی گیا آپ سے۔ دیکھیے، نیکی اور خوشحالی آپ کے دل کی دہلیز پہ دستک دے رہی ہے۔ ایک قدم باہر نکالیے، پھر اس کے بعد دیکھیے، کوئی دے کے خوش، کوئی لے کے خوش۔ میں نے آپ سے کچھ دنوں پہلے بھی ایک بات کہی تھی نا، آپ کو یاد ہے نا؟ یاد رکھیے گا، اب کی عید سب کی عید، مطلب کوئی دے کے خوش، کوئی لے کے خوش۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کیجئے کہ پروردگار اپنے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کی صلاحیتیں دے، اور دنیا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دینے کا سلیقہ دے۔ اللہ رب العزت کو دینے والا ہاتھ پسند ہے۔ جب آپ اس طرح کا ہاتھ اپنا کرنے کی اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کبھی آپ کے ہاتھ کو یوں نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب کی عید سب کی عید، کوئی دے کے خوش، کوئی لے کے خوش۔